تو آج ہم جو نا حقیقت میں غلام کیسا ہوتا ہے، حقیقت میں مملوک کیسا ہوتا ہے، اگر ہم دیکھنا ہے تو ہم ادھر ادھر کی مثالیں تو دیکھ رہے ہیں، مگر صحابہ کی زندگی سے دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگی سے جس کو دیکھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ واقعات رکھے. غلامی کسے کہتے ہیں؟ اب غلامی کس کی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام جو میرے کو مالک جانتا ہے، اپنے پاس امانت جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب تو نے لا الہ الا اللہ کی جو ہے نا تصدیق ہو گئی، اب غلامی کرنا ہے. غلامی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں، غلامی کیسے کرے گا؟ ارے میرے نبی کی غلامی کر، جس نے میرے نبی کی غلامی کی اس نے میری غلامی کی، جس نے میرے نبی کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، جس نے میرے نبی کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے میرے نبی کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی وہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. وہ ظالم اپنے آپ پہ ظلم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے. میرا نقصان ہوگا نا میرے حبیب کا نقصان. تو میں اب غلامی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے. تو ظاہر جو ہے نا، ظاہر اور باطن میں نا بڑا فلسفہ ہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ہم آثار کی توحید کو سمجھ رہے ہیں. اللہ ہی مالک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور ہم کیا ہے؟ مملوک ہے، غلام ہے. ایک ہماری ذات ہے نا، تو ہماری ذات کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میرا رب مالک ہے، میں غلام ہوں. اب غلامی کس کی کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن کے بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ ایسے غلام ہوتے ہیں، یہ اماموں کے امام ہوتے ہیں. پھر جو نبی کے غلام ہو جاتے ہیں وہ اماموں کے امام ہو جاتے ہیں، جو نبی کے غلام ہو جاتے ہیں وہ بادشاہوں کے بھی امام ہو جاتے ہیں. تو یہ غلامی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ کسی اور کی غلامی کرنا الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا. اللہ تعالیٰ کی غلامی کیا ہے؟ نبی کی غلامی کرنا، اللہ کی غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا. اب ان کو دیکھ رہے ہیں، ایک مثال دیکھنا ہے، پریکٹیکلی دیکھنا ہے. تو ہم ایک ہی ذات مبارک کی جو ہے نا سیرت کو دیکھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے کے 2.5 سال کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ 63 ایئرس مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بچپن سے آپ کی دوستی، بچپن سے دوستی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف گئے، ابراہیم نے بولا تو واپس لے کے چلے. واپس کس کے ساتھ بھیجے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ. اس کو پتا تھا آپ کو چاچا کو کہ بھائی کس کے ساتھ آپ کو جو نا سکون ملے گا، جن کے ساتھ سکون ملے گا ان کے ساتھ آپ. سفر پہلے سے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے چل رہے، بڑی دوستی تھی پہلے سے جو ہے نا آپ کا تعلق بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دوست. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح کا وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، اچھے لباس. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کا مالک بنایا. اللہ تعالیٰ مالک ہے خود سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مالک ہے، مگر نکاح کا وقت لباس کے لیے فکر مند تھے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، فکر مند ہے. آج تو نکاح کا دن ہے، فکر مند کس لباس کے لیے فکر مند، کچھ نہیں بولے. اور ہی گئے بہترین لباس خریدے، تحفے میں بیچ دیے. کیسی دوستی؟ پہلے سے دوستی آپ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے میں لباس آ گیا. جیسا ہی لباس آیا اسی اسنا میں ایک اور لباس آ گیا. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شاندار لباس بھیج دیا. اب 2 لباس آ گئے، 2 لباس آ گئے. ایک ام المومنین کی طرف سے آ گیا شاندار لباس، اور ایک لباس امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لباس چوائس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار کا لباس پسند کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یار غار کا لباس پسند فرمایا, وہ لباس میں آپ نے نکاح کے لیے تشریف لے گئی. وہ لباس, یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق رضی اللہ عنہ. پہلے سے ہی غلام بنے ہوئے تھے, اب غلامی کا اعلان کر دیے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی غلام تھے. اعلان نبوت ہوا تو اعلان غلامی ہوا. فرق اتنا ہے بس, یہاں سے اعلان نبوت ہوا تو یہاں سے اعلان غلامی ہوگی. غلامی تو بچپن سے تھی غلام, اب اعلان غلامی ہوگی. جیسا ہی غلامی کا اعلان کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کیسے کر رہے ہیں. آپ ابھی اسلام لائے, مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہوتا. جیسا ہی ایمان لائے تبلیغ شروع. قرآن تو نازل 23 ایئرس میں ہوا. پورے قرآن کا ویٹ کرتے, پورے قرآن کے اترنے کا ویٹ کرتے, دین کے مکمل ہونے کا ویٹ کرتے. حجۃ الوداع میں تو آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, تو حجۃ الوداع تک کا ویٹ کرتے. حجۃ الوداع تک کا ویٹ نہیں کری, کیا ملا وہ پہنچا دیے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرے, دین کے مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرے, قرآن کے مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرے, حدیث جبرائیل کا ویٹ نہیں کرے. جو ملا وہ پہنچا دیے. یہ پہنچانا صدیق کا کام ہے, یہ صدیق اکبر کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. غلامی کیا ملی؟ جو اللہ کا پیغام ملا, جو اللہ کی پہچان ملی, پہنچا دے دوسروں کو, پہنچا دے. ویٹ نہیں کر کہ اس کو مکمل کر کے پہنچاؤں گا. یہ مکمل کر کے پہنچانا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا شیوانی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہے. غلامی یہ ہے جو ملا اس پہ عمل کرنا شروع کر دو, اور جو ملا اس کو پہنچانا شروع کر دو. غلامی ہے. اور آپ کی تبلیغ پہ کون کون اسلام لے کے آئے سوچے آپ. عشر مبشرہ میں 6 عشر مبشرہ آپ کی تبلیغ سے ایمان لے کے, ایسے ویسوں کو نہیں, عشر مبشرہ کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آئے, جن میں سے جو پہلا نام ہے سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ پر اسلام لے کے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ پر اسلام. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ پر اسلام. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ پر اسلام. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, آپ کی تبلیغ. یہ بڑے بڑے نام ہیں, یہ بڑے بڑے نام ہیں. عشر مبشرہ میں ان کے نام, اور جن کے نام عشر مبشرہ میں آپ کی تبلیغ پر اسلام. یہ کارنامے آپ کی غلامی کیا ہے؟ غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیسا کرنا ہے, یہ غلامی کی دلیل ہے. میں غلام ہوں تو غلامی کرنا. غلامی کس کی کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم غلامی کیا ہے؟ دین حاصل کرنا, اللہ کی پہچان حاصل کرنا, خود بھی عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا. اب مکمل ہونے کا ویٹ نہیں کرنا. مکمل ہونے کا ویٹ کرتے تو کتنا ٹائم لگ جاتا تھا. اگر مکمل ہونے کا ویٹ کرتے تو ان کی زندگی میں صرف 2.5 سال باقی رہتے. اگر مکمل ہونے کا ویٹ کرتے تو ان کی زندگی میں کتنے سال باقی رہتے؟ 2.5 سال باقی ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرے, آپ نے اسلام قبول کیا, کام شروع کر دیا. اب کام شروع کر, اللہ نے نصرت عطا فرمائی. ایسے بڑے بڑے لوگ اسلام کے دامن میں تشریف لے کے پھر کیا کرتے تھے آپ؟ یہ تبلیغ کرنا ہے. غلامی, غلامی کیا ہے بتا رہا ہوں. غلامی ہم اپنی طرف سے غلامی سمجھ رہے نا. غلامی ہے سیکھو اللہ کی پہچان اور عمل کرو, خود بھی جو ہے نا یقین پیدا کرو, دوسروں تک. صلو علی النبی. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے جو مسلمان ہو جاتے, غریب لوگ, خواتین جو قید میں ہوتے, غلامی میں ہوتے, مسلمان ہو گئے, لوگ ان کے آقا ان کو ستاتے تو ان کو آزاد کراتے. غلاموں کئی غلام خواتین جو اسلام لے کے آئے ان کو آپ نے آزاد کرایا. مال خرچ کرتے, مال خرچ کرتے. یہ غلامی ہے. یہ کیا غلامی ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. میرے پاس جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی مالک ہے. مالک اللہ ہے. میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اور میں کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. اب غلام کیا کرنا؟ غلامی کرنا. اب غلامی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو آزاد کراتے تھے. ہم اب کس کو آزاد کرائیں گے بھائی؟ اب کون غلام ہے جن کو آزاد کرائیں؟ جو نفس کی غلامی میں ہے, جو شیطان کی غلامی میں ہے, جو خواہشات کی غلامی میں ہے, جو دنیا کی غلامی میں ہے,
اب ہم ان لوگوں کو آزاد کرانا, اب وہ کوئی قرض میں ہے, کوئی کسی غلامی میں ہے, تو ہم ان کو بھی آزاد کرانا چاہیے. تو غلامی, غلاموں کو آزاد کراتے ہیں. حضرت ابو بکر غلاموں کو آزاد کراتے ہیں, اور اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سر فہرست. لوگوں نے غلام بھی دیا ہے تم نے مجھے, اتنے پیسے بھی دیے ہیں, اور ہر غلام آیا ہے اور اس کی نظر میں اللہ جو بیل نے چیز نے بولا کہ یہ تم نے لے لیا, تم نے بڑا نقصان کا سودا کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھے علم الیقین بھی ہے, عین الیقین بھی ہے, حق الیقین بھی ہے, نظر کے ساتھ دیکھنے والے حق الیقین بھی ہے. تو غلامی کیسی, اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا, اگر پورا یمن دے کے بھی خریدنا پڑتا تو یمن دے دیتا پورا. میں اگر یمن کا بادشاہ ہوتا, اگر پورا یمن دے دینا ہوتا تو دے دیتا. اور بلال اور کہتا کہ میں نے سستے میں لیا ہے بلال. اب لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں اپنا سودا کریں, کچھ نہ کچھ احسان ہوگا بلال رضی اللہ عنہ. لوگ جو نا کچھ نہ کچھ فرتے شروع ہو گئے, کچھ نہ کچھ احسان ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا تاڑا سودا کیسے کرتے, نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھو نظر جو ہے نا دوسروں کی الگ ہے, لوگوں کی, اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع ہو گیا. قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ بتاتی ہے, قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال کو آزاد کرایا ہے کسی اور وجہ سے نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا. پروپیگنڈا کا جواب دینے کے لیے قرآن کی آیت ہو رہی ہے. میرے ابو بکر نے جو آزاد کرایا ہے کسی اور وجہ سے نہیں کرایا, اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا. تو یہ غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 360 خصلتیں ایسی ہیں, اگر کسی ایک کے پاس بھی خصلت ہو تو وہ جنت میں داخل ہو, جنت کا حقدار ہو. کتنی ہے؟ 360 ٹوٹل ہے. ایک بھی کسی کے پاس خصلت ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا, جنت میں جائے گا, جنت کا حقدار ہے وہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایک خصلت میرے اندر ہے, کیا کوئی ایک میرے اندر مجھے معلوم ہو گئی یہ میرے آقا کو پسند ہے تو وہ اپنے اندر آنا, یہ میرے آقا کو پسند ہے تو میرے اندر آنا. آقا کو کیسا خوش کرنا ہے, یہ غلام اب یہ دیکھنا ہے ہمارے اندر, ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا جاننا چاہتے ہیں اپنے اندر, دیکھنے ہماری سوچ کدھر ہے. غلام نہیں بنے گا, غلام بننا ہے جیسا غلام بنے گا. غلام بننا کیا ہے, غلام مالک ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ملک ہے, اور میں کیا ہوں,